السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں ایک مکڑی جیسی ہے جو گھر بناتی ہے، اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ علم رکھتے ہیں۔ قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات عطا کیے، آپ کو اور معجزات بھی ملے تھے، لیکن جو دائمی معجزہ ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اب اسی ایک آیا پہ ہم غور کریں تو اس سے بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ ہمارے ہاں جو آج کل شور مچا ہوا ہے ختم نبوت، وہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن بھی پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب یہ جو اللہ نے مثال دی ہے، یہ مثال قرآن جب نازل ہوا اس وقت سے لے کے ہے۔ آپ ذرا اس مثال پہ غور کریں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کچھ دیر کے بعد سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا اگر ہم اپنی ہی اس نسل کے بچوں کو سمجھائیں کہ جب میں سکول میں کالج میں پڑھا کرتا تھا تو ہمارے عام دیہاتوں میں واش روم نہیں ہوتے تھے۔ ہمارا ہی گاؤں یہ شہر کے اندر جس کی زمین مہنگی ترین ہے تقریباً پاکستان میں 208، مجھے یاد ہے کہ خواتین قضائے حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں جایا کرتی تھی۔ اب آج کے بچیوں کو سمجھائیں، وہ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ گندم سے دانے نکالنے کا طریقہ جو اس وقت رائج تھا کہ گندم کو بیلوں جانوروں کے پاؤں تلے روندنے کے بعد اس کو توڑتے، پھر اس کو بھوسے سمیت ہوا میں اڑاتے، بھوسا دور جا کے گرتا، دانے قریب گرتے، تو وہ آج کے لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے، یعنی وہ طریقے پرانے ہو گئے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ لیکن یہ جو مثال اللہ نے مکڑی کی دی ہے، آج کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی؟ کوئی بندہ؟ ایک بات، دنیا کے اندر ڈنمارک، ناروے سے لے کر جو پولز کے قریب ترین ممالک ہیں، آسٹریلیا جو ہمارے دوسرے ہیمیسفیئر پہ ہے اس کو لے لیں، پوری ورلڈ کے لوگوں کو لے لیں، کوئی ایسا بندہ ہے کہ یہ مکڑی والی مثال جو قرآن میں ہے نا میری سمجھ میں نہیں آئی، جب میں مکڑی کو نہیں جانتا؟ دنیا میں بڑی بڑی مخلوقات ختم ہوگی، جیسے ڈائنوسارز تھے، اور بھی کئی چیزوں کی زندگی کو خطرہ ہے، کیا مکڑی ختم ہوگی؟ مکڑی کے جالے، جو مکڑی کا گھر ہے وہ ختم ہو گیا؟ یعنی ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ٹائم بار نہیں ہوئی، جیسا کہ میں نے کچھ مثالیں دی کہ ہماری زندگی کی بہت ساری چیزیں جو ہیں آج کل سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو صدیوں پہلے کی مثال ہے جو آج تک فٹ ہے، اس لیے قرآن جو ہے اس وقت بھی لوگوں کی سمجھ کے مطابق تھا، آج بھی تھا۔ اب ایک دوسرے اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مثال ایک ان پڑھ بندہ، ایک وہ بندہ جس کی ذہانت کا لیول، جس کا آئی کیو لیول بہت لو ہے، وہ کہے کہ اس مثال کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یا ایک بہت بڑا سائنسدان وہ کہے کہ یہ مثال جو ہے نا میرا تو اس نے ٹائم ضائع کیا۔ یعنی کسی اینگل سے دیکھ لیں، تمام علاقوں کے لیے، تمام خطوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے یہ مثال فٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آئندہ کسی نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی ہی تعلیمات میں سے ہم نے ایک مثال کا تذکرہ کیا، کوئی بھی لے لے وہ فٹ ہیں، بلکہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی اہمیت، افادیت تھی تو پہلے سے، لیکن ہمارے سامنے وہ عیاں ہو رہی ہے۔
ہم اس کے اوپر عین الیقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے۔ اب ہم لیتے ہیں اس کو دوسرے اینگل سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال جو ہے مکڑی کی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ اب جو گھر بنایا جاتا ہے وہ گھر بندے کو سردی سے بچاتا ہے، وہ گھر بندے کو بارش سے بچاتا ہے، وہ بندے کو کسی اور جو آفات یا ادھر سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں بیرونی خطرات ان سے بچاتا ہے۔ لیکن مکڑی کا گھر بارش سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، معمولی سا تنکا لگے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہی دلیلیں ہیں جو مشرکین ہیں ان کی۔ ہندوازم یہ ایک نظریہ بہت پرانا پایا جاتا ہے، ایک مذہب آپ کے قریب۔ اب ان کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خود اشرف المخلوقات میں سے ہیں، جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی ہے۔ انڈیا والوں نے کمپیوٹر کے اندر بڑی ترقی کی ہے، لیکن ان کا معبود گائے جانور ہے۔ اب گائے کو معبود مانتے ہیں، اسی جسم کا جو نر ہے بیل، اس کو ڈنڈے مارتے ہیں، اس کو ہل میں جوتتے ہیں، اسے کچھ بھی نہیں مانتے۔ یہ کیسی غیر لوجیکل بات ہے؟ اچھا، پھر خود ہی انسان ہیں، اپنی ہی شرمگاہ کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ خود انسان ہیں، بندروں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ خود انسان ہے، سانپ جو انسان کا دشمن ہے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں سے ایک مورتی بناتے ہیں، اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کیسی بودھی دلیلیں ہیں ان کی۔ چلو یہ تو آپ کہہ دیں کہ جی پتہ نہیں آسمانی مذہب ہے یا نہیں ہے، فلاں ہے یا نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے عیسائیت جو ہے نا صحیح اسلام تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب وہ عیسائی بھی اس وقت کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب لاجیکلی جو اللہ ہے اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس یونیورس میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ اب یعنی وہ کن کہے فیکون ہو جائے۔ اب اس اللہ کا بیٹا اتنا کمزور کہ لوگوں نے پکڑ کے پھانسی کے پھندے پہ چلا دیا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آج کے لوگوں سے پوچھو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی جنگل میں آپ خبر سنیں کہ وہاں کے چوہوں نے شیر کو پھانسی پہ چلا دیا؟ حالانکہ شیر اور چوہے کا کمپیریزن یہ پھر بھی کو بنتا ہے، دونوں مخلوق ہیں۔ اب اللہ کا بیٹا، اللہ اتنا طاقتور، جبار، قہار، سب کچھ کرنے والا، اور اس کا بیٹا اتنا کمزور کہ لوگوں نے پھانسی کے پھندے پہ چلا دیا۔ اچھا، ان آیات سے پہلے 2-3 آیات جو پہلے ہیں اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ قارون کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا، اس سے پہلے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے۔ اب ایک قوم کو تو چیخ نے، آواز نے ہی ختم کر دیا، ایک کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ختم کر دیا کہ ہوا کو کہا کہ پتھر اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دے۔ اور قارون جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت تھی، وہ ایک دم تکبر سے نکلا کہ شاید میرے پاس کتنا دولت ہے، دولت اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ فرعون جو سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں، رب ہوں، یہ موسیٰ کیا ہے میرے سامنے بولنے والا، میں نے تو اس کا بھی ملیا میٹ کر دینا ہے۔ اللہ نے نہ سمندر میں غرق کیا اور قیامت کا کے لیے لوگوں کے لیے عبرت بھی بنا دیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی آج تک محفوظ ہے۔ تو یعنی جو بھی تھے ایسے ہی مدائن الصالح سعودیہ کے اندر جگہ ہے، وہاں پہ اگر جا کے دیکھیں جن لوگوں نے پہاڑوں کے اندر صدیوں پہلے محل تراش کے بنائے ہوئے تھے، آج کہاں ہیں؟ تو اس لیے یہ اللہ کی بتائی ہوئی جو مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود پکڑتے ہیں ان کی مثال ایک مکڑی کی ہے
جو ایک گھر بناتی ہے، اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اگر لوگ اس بات کو سمجھ لیں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔